دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کو پسند کرے، جہاں بھی جائے اس کو اپنی تعریف ہی سننے کو ملے اور سبھی لوگ اس سے مطمئن بھی ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگوں کی دلوں میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ کسی کی دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ 7 اصول جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ کسی کا راز جاننے کی کوشش کرو، اور نہ کسی کی ٹوہ میں رہو، اور نہ قیمت بڑھانے کے لیے بولی دو، اور نہ آپس میں حسد کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو، اور تم بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی 7 باتوں سے منع کیا گیا ہے جن سے معاشرتی زندگی میں خرابی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اور دلوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان 7 برائیوں سے بچا جائے تو یقیناً ہماری معاشرتی زندگی محبت اور اخوت کا نمونہ بن جائے گی، اور آپس کا قلبی تعلق اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی بات جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کے متعلق برے خیالات کو ذہن میں جمائے رکھتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی ذہنی سکون نہیں پا سکتا، بلکہ اسی سے باہمی نفرت اور دلوں کی دوری پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخص خود اپنی ذاتی زندگی تعمیری انداز میں نہیں گزار پاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اس بات سے منع فرمایا کہ تم کسی کے راز کی تلاش میں نہ رہو، کسی کی باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ معاشرے میں بعض لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نتیجتاً انہیں اپنے عیب نظر نہیں آتے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ خود تو برے ہوئے لیکن دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے خود بھی دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں۔ جب بھی انسان کے مزاج میں یہ بات آنے لگے تو فوراً اپنے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے آئے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے، اور جس کے عیب کو اللہ ڈھونڈنے لگ جائے تو وہ اگر اپنے گھر میں بھی چھپ کر رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تیسری بات جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ کہ تم کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کرنے اور ٹوہ لگانے میں فرق یہ ہے کہ ٹوہ لگانے میں انسان دوسروں کے عیب اور راز معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور جاسوسی میں ہر حالت پر نظر رکھتا ہے، چھپ کر باتیں سننے گا، آنے جانے پر نظر رکھے گا، کیا پکا ہے کیا کھایا ہے، کہاں سے کتنا کماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرتی زندگی میں جاسوسی سے اس قدر نفرت تھی کہ جب ایک شخص نے دروازے کی جھری میں سے جھانکنے کی کوشش کی تو فرمایا کہ میرے جی نے چاہا کہ سلاخ سے اس کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ چوتھی بات جس سے منع فرمایا گیا وہ یہ کہ اگر تم ایک چیز کے خریدنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگاؤ، یہ دھوکہ دہی ہے اور ہمدردی اور خیرخواہی کے خلاف ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حسد سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر، اس کے فضل و کمال اور اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ چھٹی بات جس سے منع فرمایا گیا وہ بغض اور کینہ ہے۔ کسی کے خلاف نفرت اور دشمنی کو ذہن میں زیادہ دیر جگہ دینے کو بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ یہی وہ دلوں میں سلگنے والی آگ ہے جس سے معاشرتی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر اس بات سے منع فرمایا کہ قطع تعلقی نہ کرو، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا اور معاشرے کے افراد سے تعلق رکھنا، اس کا اثر انسان کی زندگی پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے رکھے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ لہٰذا اگر آج بھی انسان یہ چاہے کہ میں ایک گھر، ایک خاندان، ایک ادارے میں ذہنی اور جسمانی سکون کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاروں تو اسے ان 7 باتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔
ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔